نے حصہ لیا ہے، مولا ان تمام مومنین کے رزق روزی میں برکت عطا فرمائے۔ پروردگار، یہ سندھ میرا گھر ہے، یہ عزادار جنہوں نے زندگی میرے بابا کے ساتھ گزاری، آج مجھے بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ پروردگار، تجھے علی کے اس مہینے کا واسطہ، تجھے علی کے بچوں کی عظمت کا واسطہ، مجھ سمیت ان تمام علی کے ملنگوں کو کبھی بھی کسی غیر کے آگے محتاج نہ کرنا۔ پروردگار، جو مومن مومنات بیمار ہیں، تجھے واسطہ ہے بیمار کربلا کا، انہیں کلی شفا عطا فرما۔ پروردگار، جو مومن اور مومنات بے اولاد ہیں، تجھے واسطہ ہے جناب رباب کی گود کا، انہیں نرینہ اولاد عطا فرما۔ پروردگار، جو مومن مومنات زیارات کے متمنی ہیں، انہیں جلد از جلد امام کی چوکھٹ نصیب فرما۔ پروردگار، ہم سب گناہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما، اور ہمیں ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی جوتیاں سیدھی کرنے والوں میں شمار عطا کر۔ ایک دفعہ مل کے بآواز بلند صلوات۔ ابتدا کی میں جو عنوان میں نے آیت رکھی ہے سورۃ المومنون کی، کیونکہ آج مجمع کل سے زیادہ ہے تو جلدی جلدی اس آیت کا ترجمہ دہرا کے میں آپ کو آگے لے کے چلوں گا تاکہ میں زیادہ سے زیادہ آپ سے بات کر سکوں۔ اور اللہ اس آیت میں تمام عالم انسانیت سے قبلہ سوال پوچھ رہا ہے کہ تم کیوں میرے رسول پر ایمان نہیں لاتے؟ کیا تمہیں میرے رسول کی معرفت نہیں، یا تم نے میرے رسول کو دیوانہ سمجھ رکھا ہے؟ لیکن اللہ نے کہا بل، میرا رسول دیوانہ نہیں ہے، وہ تمہارے پاس حق کے ساتھ آیا ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، لیکن اللہ نے کہا انسانوں کی اکثریت حق سے نفرت کرتی ہے۔ اور پھر اللہ نے انداز کلام کو بدل کے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی زمانے میں بھی حق باطل کی بیعت کرتا تو زمین اور آسمان کا نظام درم برم ہو جاتا ہے۔ پتہ چلا آج جو یہ نظام قائم ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حق نے کبھی باطل کی بیعت نہیں کی۔ پوری توجہ، اب میں گفتگو کو اپنی آگے بڑھاتا ہوں، اور نوجوانوں کسی کو حوالہ نوٹ کرنا ہے کرے، یہ کوڈی جی میرا گھر ہے، میر عباس میرا بھائی ہے، نہ ملے میر عباس کو کہنا حوالے میں بھیجوں گا۔ جو آیت میں پڑھنے جا رہا ہوں اس آیت کی تفسیر کی ہے میرے نوے امام نے۔ بسم اللہ۔ ایک دفعہ مل کے بآواز بلند صلوات۔ اس آیت کی تفسیر کی ہے میرے نوے امام نے۔ بسم اللہ الرحمن۔ اصول کافی واہ باب 107، بسم اللہ۔ کتاب حجت۔ بسم اللہ الرحمن۔ پوری توجہ، اصول کافی جلد پہلی باب 107، کتاب حجت۔ ارشاد ہو رہا ہے سورۃ کہف میں، تفسیر کر رہا ہے میرا نواں امام، بسم اللہ بسم اللہ۔ جو حقیقی قرآن کا وارث ہے۔ واہ واہ واہ۔ پوری توجہ، یہ میرے سامنے سندھ کا کریم بیٹی ہے، چنا مجمع بیٹھا ہے۔ یہ بات اگر میں میر ممتاز صاحب یہاں نہیں کروں گا تو سندھ میں کہیں نہیں کر سکوں گا۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، تفسیر کون کر رہا ہے؟ جو قرآن کا حقیقی وارث ہے، بسم اللہ صدقے۔ وہ تفسیر کر رہا ہے۔ پوری توجہ، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ۔ اللہ نے تمام ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، بسم اللہ۔ سب نے سجدہ کیا بسم اللہ۔ ابلیس کے سوا، بے شمار کیونکہ وہ جن کا بیٹا تھا۔ بے شمار۔
इतना बड़ा मजमा वो जो पीछे तक बैठा है, मैं नहीं एक एक जुमला जब तक नहीं समझाऊंगा मैं आगे नहीं चलूंगा। क्या अल्लाह ने तमाम मलाइका से कहा आदम को सजदा करो, सबने सजदा किया इब्लीस के सिवा, क्योंकि वो जिन का बेटा था। बेशुमार। अब ये कुरान है, या अल्लाह और कहीं जिक्र नहीं किया, अब ये जिन कहां से आ गया? ओ मेरे खामोश दोस्तों, या अल्लाह और कहीं जिक्र नहीं किया, वो बुजुर्ग पीछे दाद दे रहे हैं और ये नौजवान चुप करके बैठे हैं। नौजवानों, कुरान का लफ्ज लफ्ज हिदायत है। खुदा की कसम, जो इमाम ने तफसीर की है, झूम के अब्दुल हकीम का बेटा अपनी तकरीर का पहला जुमला तुम्हारे हवाले करने जा रहा है। कुरान का लफ्ज लफ्ज हिदायत है। तो फिर जवाब दो, अल्लाह ने जिन क्यों कहा? अल्लाह ने जिन कहकर दुनिया को बताया कि लाखों बरस नूरी मलाइका के साथ रहा, लेकिन उसकी जिन्स में तब्दीली नहीं आई। पूरी तवज्जो, मीर अब्बास मेरी तकरीर का पहला जुमला, मजमा देखता हूं कैसे बात नहीं करता। अल्लाह ने कहा लाखों बरस नूरी मलाइका के साथ रहा, लेकिन वही बुट उसकी जिन्स में तब्दीली नहीं आई। जिन का जिन रहा, वो नूरी रहे, सर उठा, ये जिन रहा। अरे तो जो लाखों बरस नूरी मलाइका के साथ रहने के बावजूद नूरी ना बन सका, तो जो चंद बरस रसूल के साथ रहे वो सैयद ना कैसे बने? नूरी मलाइका के साथ रहने के बावजूद साथ कितना बड़ा मसला कुरान ने हल कर दिया। क्या नूरी मलाइका के 40 साल नहीं रहा? सदके हयातियां 50 साल नहीं रहा, लाखों बरस बेशक नूरी मलाइका के साथ रहा, बेशक, लेकिन जिन्स में तब्दीली नहीं आई। बेशक जिन का जिन रहा, जिन का जिन रहा, जिन का जिन रहा। फिर जुमला कह रहा हूं, जिन का जिन रहा। पता चला साथ बैठने से जिन्स तब्दील नहीं होती, बैठने से जिन्स तब्दील नहीं होती। अब आयत आगे चले, आयत आगे चले। फसका अन अमरे रब्बी, शैतान ने खुदा के अमर की मुखालफत। इतना बोल के फिर चुप हो जाती है। शैतान ने, मैं एक एक के चेहरे पे नजर सबको समझा रहा हूं। नौजवानों, शैतान ने खुदा के अमर की मुखालफत की, खुदा के अमर की, खुदा की नहीं, खुदा के अमर की मुखालफत की, खुदा के अमर की। मैं कहता हूँ अली के मलक को फिर नुक्ता दे रहा हूँ, शैतान ने खुदा की नहीं, खुदा के अमर की मुखालफत की। आहिस्ता बोलूंगा भी फिर भी तुम दाद दोगे, जोर नहीं लगाऊंगा फिर भी दाद दोगे। शैतान ने खुदा की नहीं, खुदा के अमर की मुखालफत की। तो नौजवानों, जो अमर की मुखालफत करे वो तो शैतान है, तो जो उलिल अमर की मुखालफत करे, जो अमर की मुखालफत करे वो तो शैतान है, तो जो उलिल अमर की मुखालफत करे वो कितना बड़ा शैतान होगा, वो कितना बड़ा शैतान होगा। अब किबला आयत फिर आगे चली, फिर आगे चली। अफा तत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी। अल्लाह ने कहा क्या तुम मुझे छोड़कर
مجھے چھوڑ کر شیطان اور اس کی اولاد کو ولی بنا کر. بے شمار. کتنا بڑا جملہ ہے, کتنا بڑا جملہ ہے. اللہ نے کہا کیا تم مجھے چھوڑ کر افا تتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی, اللہ نے کہا کیا تم مجھے چھوڑ کر شیطان اور اس کی اولاد کو ولی بناتے ہو؟ چاچا یہ شیطان کی اولاد کہاں سے آ گئی؟ یہ شیطان کی اولاد کہاں سے آ گئی؟ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ویسا لِلظَّالِمِينَ بدلا سر اٹھا. اللہ نے کہا حالانکہ وہ تو تمہارے دشمن ہے, اور چاچا مومن کا دشمن کبھی ولی نہیں بن سکتا. اب جو مومن ہے وہ بات کرے. اللہ نے کہا وہ تو تمہارے دشمن ہے اور مومن کا دشمن کبھی ولی نہیں بن سکتا. تو پھر معاف کرنا, ارے جو مومن کا دشمن ہو وہ ولی نہیں بن سکتا, تو جو علی امیر المومنین کا دشمن ہو وہ ولی کس طرح بنے گا؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. مومن کا دشمن وہ ولی نہیں بن سکتا, علی امیر المومنین کا دشمن وہ ولی کس طرح بن سکتا؟ وہ ولی کس طرح؟ اب آیت پھر آگے, آیت ختم نہیں ہوئی, آیت ختم نہیں ہوئی, آیت پھر آگے چلی, پھر آگے چلی. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم. اللہ نے کہا حالانکہ جب میں کائنات کو بنا رہا تھا تو میں نے ان کو ان پر گواہ نہ بنایا. کیا؟ اللہ نے کہا جب میں کائنات کو بنا رہا تھا, کائنات کو, تو میں نے شیطان کو گواہ نہیں اور اس کی اولاد کو اس پر گواہ نہ بنایا تھا, گواہ نہ بنایا تھا. اور اللہ نے آخر میں کہا وما کنت متخذا المضلین عضدا, اور میں اللہ گمراہ کو اپنا مددگار نہیں بناتا. پوری توجہ, میں اللہ گمراہ کو اپنا مددگار نہیں بناتا. یہ جملہ ذہن میں رکھنا, جہاں پہ مجھے نتیجہ دینا ہے. کیا میں اللہ گمراہ کو اپنا مددگار نہیں بناتا؟ یہ آیت یہاں ختم ہوئی. اب چلتا ہوں تفسیر کی طرف. اصول کافی جلد پہلی کتاب حجت باب 107. چلتا ہوں تفسیر کی طرف. محمد بن سنان آیا ہمارے نبی امام کے پاس. ایک دفعہ مل کے درود پڑھیں. محمد بن سنان آیا ہمارے نبی امام کے پاس اور کہا مولا لوگوں میں اختلاف ہو گیا ہے. کتنا بڑا جملہ میرا کھا گئے نوجوانوں. کہا مولا لوگوں میں اختلاف ہو گیا ہے, لوگوں میں پتا چلا یہ جھگڑے آج کے نہیں ہیں, پتا چلا یہ جھگڑے آج کے نہیں ہیں. کہا مولا لوگوں میں اختلاف ہو گیا ہے, لوگوں میں. مولا نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ کہا مولا کچھ آپ کو اپنی جیسا کہتے ہیں, بے شمار لعنت, کچھ آپ کو افضل مانتے ہیں. بسم اللہ, مولا آپ ہیں کیا؟ بسم اللہ, آپ ہیں کیا؟ امام نے اس آیت کی تلاوت کی. بسم اللہ. پوری توجہ, ایک ایک جملہ قیمتی ہے, کیونکہ یہ سندھ کا پورا چنا ہوا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے. یہ بات اگر کوڈی جی میں نہ کی تو کہیں نہیں کروں گا. کیا؟ اس آیت کی تلاوت کی اور کہا محمد بن سنان, جب اللہ نے کہا تھا عالم انسانیت کو کہ جب میں کائنات کو بنا رہا تھا تو میں نے شیطان کو اور اس کی اولاد کو اس پر گواہ نہ بنایا تھا, اور میں اللہ گمراہ کو اپنا قوت بازو نہیں بناتا.
تو امام نے مسکرا کر کہا محمد بن سنان کوئی تو تھا جو کائنات بن رہی تھی وہ دیکھ رہے تھے. نعرہ حیدری علی مولا. کہا محمد بن سنان کوئی تو تھا جو کائنات بن رہی تھی وہ دیکھ رہے تھے. کہا محمد بن سنان وہ اکیلا نہیں تھا, اپنی ذریت کے ساتھ تھا, اپنی ذریت کے ساتھ تھا. اب امام کے جملے سنو. امام نے آگے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی لم یزل متفردا فی وحدانیتہ. اے محمد بن سنان خدا اپنی وحدانیت میں یکتا تھے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. پوری توجہ. میں نے کہا یہ جملے میں پڑھتا بھی ہوں جھوم بھی جاتا ہوں. اے محمد بن سنان اللہ اپنی وحدانیت میں یکتا تھا. بسم اللہ. ثم خلق محمدن و علی و فاطمہ. پھر اللہ نے محمد کو, علی کو اور فاطمہ کو خلق کیا. پھر ہزارہ برس دنیا خالی رہی, یا وہ تھا یا یہ تھے. صدقے صدقے صدقے. پوری توجہ. یا وہ تھا یا یہ تھے, یا وہ تھا یا یہ تھے. ثم خلق جمیع الاشیاء. پھر اللہ پھر پہلے وہ تھے. یہ جملہ ذہن میں رکھنا. پہلے وہ تھے. پہلے کس کو خلق کیا؟ محمد کو, علی کو, فاطمہ کو. پہلے ان کو خلق کیا. پھر ثم خلق جمیع الاشیاء. پھر اللہ نے ہر شے کو پیدا کیا. بسم اللہ بسم اللہ. ہر شے کو پیدا کیا. بسم اللہ. للذی خلق الموت والحیات. ہے موت شے, حیات شے. سر اٹھا. موت شے, حیات شے. شے نہ تھی یہ تھے, موت نہ تھی یہ تھے, حیات نہ تھی یہ تھے. ارے یہ اس وقت تھے جب لفظ تھا نہ تھا. یہ اس وقت تھے جب لفظ, جملہ پھر کہہ رہا ہوں, یہ اس وقت تھے جب لفظ تھا نہ تھا. یہ موت سے پہلے, یہ زندگی سے پہلے, یہ موت سے پہلے, یہ زندگی سے پہلے. چاچا مرے وہ جو موت کے بعد آئے. پوری توجہ. زندگی کی ضرورت اسے ہوتی ہے جو زندگی کے بعد آئے. یہ موت سے پہلے, یہ زندگی سے پہلے. ارے موت ان کو نہیں مارتا, یہ موت کو مارتے ہیں. حیدری علی علی. یا اب آگے سنو. فَأَشْهَدَوْا خَلْقَهَا. اور اللہ نے ہر چیز پر ان کو گواہ بنا. بے شک بے شک. ہر چیز پر ان کو گواہ بنایا. بے شک. پوری توجہ میری طرف چھوڑ دو بچوں کو, توجہ میری طرف. اللہ نے فَأَشْهَدَوْا خَلْقَهَا بے شک. ہر چیز پر ان کو گواہ بنایا. آدم بن رہا تھا, یہ یہ دیکھ رہے تھے. بے شک. میر عباس میرے بھائی ابراہیم کو امامت مل رہی تھی, یہ دیکھ رہے تھے. بے شک بے شک. عیسیٰ آسمان پہ جا رہا تھا, یہ دیکھ رہے تھے. بے شک. نوح کشتی بنا رہا تھا, یہ دیکھ رہے تھے. وَأَدْرَاكَ عَلَيْهَا. اور اللہ نے ہر چیز پر ان کی اطاعت کو واجب قرار دیا. اللہ نے کہا آدم بناتا ہوں, ان سے اطاعت لینا نہیں, ان کی اطاعت کرنا. کتنا بڑا جملہ ہے, کتنا بڑا جملہ ہے. اللہ نے کہا آدم بناتا ہوں, ان سے اطاعت لینا نہیں, ان کی اطاعت کرنا. نوح بناتا ہوں, اطاعت ان کی کرنا.
चांद बनाता हूँ, इताअत इनकी करना। वही गुड जुमला कह रहा हूँ, सितारे बनाता हूँ, इताअत इनकी करना। अरे अंबिया बनाता हूँ, इताअत इनकी करना। तो फिर माफ करना, अरे जब अंबिया अली से बैयत नहीं ले सकते तो एरा गैरा अली से बैयत किस तरह ले सकता? जब अंबिया इनसे बैयत नहीं ले सकते तो एरा बेरा अली से बैयत किस तरह ले सकता है? किस तरह ले सकता है? किस तरह ले सकता है? और अल्लाह ने हर अमर को इनके हवाले किया, हर अमर को इनके हवाले किया। अब जिसको ये चाहते हैं उसको हलाल करते हैं। बेशक 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 बेशक। जिसको ये नौजवानों जिनको 14 चाहते हैं बेशक उसको हलाल करते हैं। चाचा जिन्होंने 14 को छोड़ा उन्होंने हलाल और हराम समझ में ही नहीं आया, उन्हें हलाल और हराम समझ में ही नहीं आया, समझ में ही नहीं आया। और आखिर में इमाम ने कहा, या मोहम्मद हाज़िह बयानत, ये मोहम्मद यही सच्चा दीन है, यही सच्चा दीन है, यही सच्चा दीन है। इमाम ने फरमाया अब जो इससे आगे बढ़ेगा वो दीन से खारिज हो जाएगा, बेशक बेशक बेशक। और जो पीछे हटेगा वो बर्बाद हो जाएगा। और जिसने मजबूती से पकड़ा वो हमेशा हक पे रहा। अब रात जाकर सोचना कि हमारा यही अकीदा है या कोई और। पता चला जो इनको कहे हम जैसा वो बर्बाद हो गया, पता चला जो इनको कहे हम जैसा वो बर्बाद हो गया, हो गया। और अल्लाह ने क्या कहा था, जब मैं कायनात को बना रहा, कायनात को, तो मैंने शैतान को पूरी तवज्जो, जब मैं कायनात को बना रहा था, कायनात को, तो मैंने शैतान को और उसकी औलाद को गवाह नहीं किया, उन पर गवाह ना बनाया था। वला खल्का अनफुसिहिम, और ना उनकी पैदाइश पर। नौजवानों की जुमला समझने की कोशिश करना, ना उनकी पैदाइश पर, ना उनकी पैदाइश पर। मैं अभी भी रमजान में बहुत टीवी चैनलों के प्रोग्राम देखता हूँ जिसमें पता नहीं कौन कौन बैठ के अली को क्या क्या कह रहा होता है। खून तो बड़ा चलता है लेकिन क्या करें, मीडिया उनकी हाथ में है, हम मजबूर हैं। हमारी यही मीडिया है, हमारा यही प्लेटफॉर्म है जिससे हम पूरी दुनिया में अपनी तबलीग करते हैं। मैसेज भेज, बात करना मेरे साथ, मैसेज भेजते हैं फलाना फलाना। अल्लाह कुरान में कह रहे हैं ना उनकी पैदाइश पर, ना उनकी पैदाइश पर। मैं कहता हूं अली के हक में इस जुमले पे बोलना जरूर, ना उनकी पैदाइश पर। हाथ जोड़ के अब्दुल हकीम का बेटा पूरे पाकिस्तान से पूछता है, मुझे बताओ कौन सा ऐसा मौलवी है या इंसान है जो अपनी पैदाइश पे गवाह था। बड़ा जुमला है। मैंने कहा अली के हक में बोलना, मेरे हक में नहीं, अली के हक में बोलना। मैं कहता हूं अपने गिरेबान में झांक कर देखो कौन सा ऐसा मौलवी है या इंसान है जो अपनी पैदाइश पे गवाह था। हम तो अली जैसे, हम तो अली जैसे। शक्ल देख जिसे बीवी भी अपने जैसा नहीं समझती। मिलके हैदरी जिसे बीवी भी अपने जैसा, हम तो अली जैसे, हम तो फलाना भी अली जैसा, फलाना भी अली जैसा, फलाना भी अली जैसा। अरे अली जैसा होना तो दूर की बात है, कोई अली की जूती के भी बराबर नहीं। फलाना भी अली जैसा। बताओ कोई है ऐसा? बताओ कोई है ऐसा कायनात में? कोई है ऐसा कायनात में?
میں قبلہ میں بڑا شکر گزاروں کی طرف سے بیٹھ، ان کا کوئی ہے ایسا کائنات میں جو اپنی پیدائش میں گواہ ہو؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ میں نے کہا یا اللہ یہ کیا، یا اللہ یہ کیا؟ قدرت کی آوازی عمار یاسر، اگر ان سے پہلے کوئی ہوتا تو گواہ ہوتا، جب ان سے پہلے کوئی تھا ہی نہیں، بسم اللہ، تھا ہی نہیں، تھا ہی نہیں۔ اور قبلہ اللہ جو قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے، اللہ جو قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے میرا غیب ہے، میرا غیب ہے، میرا غیب ہے، پھر مسلمان میڈیا پہ بیٹھ کے بھی یہی ترجمہ کرتے، سائنس اللہ کا غیب یہ ہے، اللہ غائب ہے، سبحان اللہ، اللہ کا غیب یہ ہے، اللہ غائب ہے۔ ارے اللہ قرآن میں بار بار بے وقوف کہہ رہا ہے میرا غیب ہے، میرا غیب ہے، میرا غیب ہے۔ امام سے پوچھا گیا، میں نے کہا پوری توجہ، امام سے پوچھا گیا مولا اللہ کا غیب کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا اللہ کا غیب یہ ہے کہ جب وہ ہم 14 کو بنا رہا تھا تو کوئی دیکھ نہیں رہا تھا۔ نعرہ حیدری! آج تو میں میر عباس کہتا ہوں، آج تو کوڈی جی نجف بنا ہوا ہے، خدا کی قسم سے ماحول ہے، آج کوڈی جی نجف بنا ہوا ہے۔ حیدری! امام نے کہا اللہ کا غیب یہ ہے، اللہ کا غیب یہ ہے کہ جب وہ ہم 14 کو بنا رہا تھا تو کوئی دیکھ نہیں رہا تھا صدقے صدقے کہ اس نے ہمیں کیسے بنایا، صدقے صدقے، کیونکہ ایک بنانے والا تھا، ہائے 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 ہائے، دوسرے بننے والے واہ تھے۔ واہ 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 واہ، اور اللہ نے آخر میں کہا وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذًا مُضِلِّينَ عَضْدًا، میں اللہ گمراہ کو اپنا مددگار نہیں بناتا۔ بے شک بے شک، نوجوانوں کیا خدا کے بھی مددگار ہیں کیا؟ ہائے 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 ہائے، پوری توجہ، میں اللہ گمراہ کو اپنا مددگار نہیں بناتا۔ نوجوانوں کیا اللہ کے بھی مددگار ہوتے ہیں کیا؟ بسم اللہ، قرآن میں نہ ہوتا آپ میرا گریبان پکڑتے کہ اللہ کا بھی کوئی مددگار ہے، کہ اللہ کا بھی کوئی مددگار ہے۔ چلتا ہوں قرآن کی طرف تو قرآن میں ارشاد ہوا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، واہ واہ واہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے بے ہیں شک بے شک، وہ صادق ہے۔ بے شک بے شک بے شک، بڑا جملہ ہے، بسم اللہ، بڑا جملہ ہے کیا؟ جو اللہ رسول کے اور مدد، اس کے رسول کی مدد کرے بسم اللہ، وہ ہے صادق۔ بے شک، یہ جملہ ذہن میں رکھو گے تب آگے بڑھوں گا۔ صادق کون ہے؟ جو اللہ رسول، صادق کون ہے؟ اللہ اور رسول کی مدد، جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرے، بے شک، وہ ہے صادق۔ تو اب اس کا الٹا کرو، ہائے ہائے، جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرے وہ ہے صادق، اور جو بھاگ جائے کاذب، ہائے ہائے ہائے، وہ ہے جھوٹا، بے شک، وہ ہے جھوٹا۔ ایک دفعہ مل کے بابا کے بلند صلوات۔ اللہ، اللہ، پاک سیدہ فاطمہ زہرا جے ہر دشمن قاتل تیلانا، مولا امیر المومنین جے دشمن قاتل ابن ملجم ملعون تیلانا، بڑا خوشنود ہے مولا امام اعظم علیہ السلام بلند تر سلوات۔ پوری توجہ، جلدی 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 جلدی۔ چاچا آپ ہم لوگ کا کہتے ہیں کہ کوئی بات بڑا کم کرتے ہیں۔ میں نے آج ان کا بات بولا، میں نے کہا آج کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ نجف بنا ہوا، جو ماحول آج بنا ہوا ہے۔
کیا؟ میں نے کہا جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرے بسم اللہ الرحمن وہ ہے صادق، بے شک اور جو بھاگ جائے کاذب وہ ہے جھوٹا۔ پتا چلا جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرے وہ ہے صادق، وہ ہے صادق۔ چاچا صادق ہمارے پاس ہے، صادق ہمارے پاس ہے، حیدری۔ کیونکہ اگر ہمارے صادق نہ ہوتے تو پھر مباہلے میں نہ جاتے، مباہلے میں نہ جاتے۔ بس آخری بات کر کے دو جملے مسائل کے ممبر اپنے چاچا کے حوالے۔ کتاب کا نام ہے یسول قلوب۔ اس کے جملے ہیں کہ رسول مکے سے مدینے آئے، لوگوں نے استقبال کیا، کہا یا رسول اللہ یہاں مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ رسول نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، پوری توجہ۔ تو کہا یا رسول اللہ یہ مسجد کتنی ایریا میں ہونی چاہیے؟ میں نے تو اتنی تعریف کی تھی اپنے چاچا کے سامنے، آپ کو پھر چپ ہو گئے۔ کہا یا رسول اللہ یہ مسجد کتنی ایریا میں ہونی چاہیے؟ کہا وہ سامنے میری اونٹنی بیٹھی ہے، جو چاہے میری اونٹنی پہ سوار ہو جائے، میری اونٹنی خود اٹھے گی، چکر لگائے گی۔ میں بڑا شکر گزار ہوں تمہارے بولنے پہ، چکر لگائے گی، جتنی جگہ پہ وہ چکر لگائے گی اتنی ایریا میں وہ مسجد ہوگی۔ اب لطف لوگے تو مجھے بات کرنے کا مزہ آئے گا۔ نوجوانوں سارے صحابی آئے، سارے اونٹنی پہ بیٹھے، اونٹنی نہیں اٹھی، پوری طرح سارے آئے، اونٹنی پہ بیٹھے، اونٹنی نہیں اٹھی، مہار کو کھینچا، اونٹنی نہیں اٹھی۔ یا دوڑتے ہوئے آئے رسول کے پاس، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ ہمارے مسئلے کو حل کریں۔ آپ اتنا بڑا جملہ پھر میرا کھا گئے، یا رسول اللہ آپ ہمارے مسئلے کو حل کریں، حل کریں، حل کریں۔ یہ کہنا تھا کہ رسول کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی، اور رسول نے کہا یا علی اب آپ جائیں۔ میں نے کہا اب سارے بات کرو گے تو میں آگے چلوں گا۔ کہا یا علی اب آپ جائیں، یا علی اب آپ جائیں، یا علی اب آپ جائیں۔ میں نے تو کہا آج کوٹی جی نجف بنا ہوا ہے اور جھوم کے نہ بولے تو میں بھی دیکھتا ہوں۔ کہا یا علی اب آپ جائیں، مجھے اس ممبر کی قسم، ذکر کی قسم، علی کی ولایت کی قسم، علی نے مہار کو ہی نہیں پکڑا۔ جیسے ہی میرا مولا اونٹنی پہ سوار ہوا یا اونٹنی اٹھی، پوری توجہ، یا اونٹنی اٹھی اور چکر لگا کر میرا پاس اس جگہ پہ آن کے بیٹھی جہاں پہلے بیٹھی تھی۔ چاچا عبدالحکیم کا بیٹا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مسلمانوں معاف کرنا، اونٹنی جانور ہے انسان نہیں۔ میں نے کہا سارے بات کرو گے تو میں آگے چلوں گا۔ میں نے کہا معاف کرنا، اونٹنی جانور ہے انسان نہیں۔ ارے پھر بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آیا؟ ارے جب اونٹنی کی نظر میں سارے ایک جیسے نہیں، پوری توجہ، ارے جب اونٹنی کی نظر میں سارے ایک جیسے نہیں، اور چاچا اونٹنی کو بھی پتا ہے کہ شیخ اور ہے سید اور ہے۔ ایسے نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے خدیری نعرہ حیدری۔ بس اداکاروں، تو کسی
बात का है कि जिस अली की शान इतनी बुलंद है, उसी अली की बेटियों को दरबारों में फिराया जाता है। हाँ ज़्यादा सिंध वालों, जब मेरी आकाज़ादी ज़ैनब इस दुनिया में आई ना, तीन दिन मोहम्मद बतूल के घर ना आए। रोज बतूल पूछती थी, या अली इस बच्ची का नाम क्या रखा? अली ने कहा, बतूल तुम्हारे हर बच्चे का नाम मोहम्मद ने रखा। बतूल इस बच्ची का नाम भी वही रखते थे। चौथा दिन हुआ, रिसालत ने बतूल की दहलीज पे कदम रखा। रसूल आए। बुजुर्गों की आंखों में तो आंसू आते, लेकिन नौजवानों, ये जुमला है सादा, लेकिन समझ में आएगा तो हाय जरूर करोगे। जैसे ही रसूल ने बच्ची को उठाया ना, चाचा सबसे पहले बाल चूमे। फिर हाथ चूमे और बच्ची को गले लगाकर कहा, बतूल अल्लाह ने इसका नाम ज़ैनब रखा। कहा, बतूल ये वो ज़ैनब है जो मेरे दीन की जीनत है। हाँ ज़्यादा कुछ वक्त गुजरा, बस मैंने खत्म कर दिया। कुछ वक्त गुजरा, जनाब ज़ैनब थोड़ी बड़ी। एक दिन फजर की नमाज के बाद मेरे मौला अली ने ज़ैनब की उंगली पकड़ी, बेटी थी। बस आखिरी जुमला, तुमने गिरिया किया, मेरी बख्शिश के लिए काफी है। उंगली पकड़ी, लेके सहल में चल रहे थे। जो पहुंच गए उन्होंने गिरिया कर दिया। इधर मेरा अली बादशाह बेटी को लेके चलना शुरू हुआ, उधर से हुसैन ने देखा, चीख मार के अंदर दौड़ा। पीछे से अली आए, देखा हुसैन मातम करके रो रहा है। अली ने गले लगाकर कहा, हुसैन बेटा क्या हुआ? हाथ जोड़ के मैं कहता हूं, जो हुसैन का आज़ादार है वो सीने पे हाथ जरूर मारेगा। हाथ जोड़कर हुसैन कहता है, बाबा मेरी बहन को चलना नहीं आता। कहा, बाबा मेरी बहन को चलना नहीं आता। ये कहना था, अली ने अमामा उतार के जमीन पे फेंका। अली ने कहा, हुसैन तू अभी रो रहा